أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج ہمارا سبق سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کا 27واں رکوع ہے، اور اس رکوع میں 5 مضمون بیان کیے گئے ہیں احکام کی شکل میں۔ سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ ہے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم، اور وہ سوال کی شکل میں ہے، یعنی آیت شروع ہوتی ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب اس سوال کے پیچھے کا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ کچھ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ لوگ، ان لوگوں کی جھڑپ مشرکین سے ہو گئی تھی، اور ایک مشرک ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور وہ تاریخ جو تھی وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور صحابہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جمادی ثانی کی آخری تاریخ ہے، یعنی 30ویں تاریخ ہے۔ تو یہ ان کے طرف سے غلطی جو تھی وہ سمجھ کی غلطی تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جو مشرکین تھے وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ لوگ، یعنی مسلمان، ان لوگوں نے شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے میں انہوں نے قتل کیا ہے۔ یا سوال کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو لگا کہ یہ 30 تاریخ ہے، اور انہوں نے ان سے یہ غلطی ہو گئی، اور بعد میں ان کو یہ لگا کہ یہ تو پہلی تاریخ تھی رجب کی، جو کہ حرمت والا ایک مہینہ ہے، تو وہ ان لوگوں نے خود آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ تو یہاں سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے گناہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے دونوں جز کا جواب دیا گیا ہے، یعنی اگر مشرکین کی طرف سے سوال کیا گیا تو اس کا بھی جواب اس میں دیا گیا ہے، اور اگر صحابہ کی طرف سے یعنی اس کے گناہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو، قل قتال فیہ کبیر، کی حرمت والے مہینے میں لڑائی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں، رجب، اور اس کے بعد ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، تو یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور بعد میں دوسری آیتوں کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کیا گیا، یعنی اب اس حکم کا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس حکم کا کی کوئی شرعی حیثیت اب باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اور اس کے اندر بتایا گیا کہ جنگ کرنا، یعنی ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اس کی سمجھ میں یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ جو ہے وہ شہر حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جیسا کہ صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی، تو اس غلطی کی وجہ سے اس میں کوئی آپ کو گناہ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ اس شخص کو گناہ ملے گا جو جان بوجھ کر اس میں قتل کرے، اس میں لڑائی کرے، جنگ کرے اور قتال کرے۔ اب جو مشرکین نے کہا کہ جو آپ لوگ ہیں یعنی مسلمان لوگ ہیں، انہوں نے اس حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا، اس کی پاسداری نہیں کی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کے سوال آ کر کے آپ سے پوچھیں، کیونکہ مشرکین جو ہیں وہ اس قتل سے بڑی چیزوں میں ملوث ہیں، اس قتل سے بڑے گناہ کے اندر ان کا وہ ملوث ہے۔ اس کو بیان کیا کہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ
अल्लाह के रास्ते से रोकना, अल्लाह का कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और इसी तरीके से मस्जिद हराम के आस-पास रहने वालों को वहाँ से बाहर निकाल देना। ये सब चीज़ें जो हैं, ये अल्लाह ताला के नज़दीक फ़ितना है और फ़ितना जो है वो क़त्ल से भी बड़ा है। तो चूँकि मुशरिकीन इतने बड़े गुनाह में मुलव्विस हैं, इसलिए उनको इस बात का हक़ नहीं पहुँचता है कि वो आकर के आपसे ये सवाल करें कि आपने इस महीने में गलती की। और अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि आप उनकी लड़ाई से बच भी नहीं सकते। मुशरिकीन आपसे हमेशा लड़ते रहेंगे क्योंकि मुशरिकीन का जो इरादा है वो ये है कि अगर उनको कुदरत मिल जाए, अगर उनके बस में हो जाए, तो वो तुम लोगों को यानी मुसलमानों को उनके दीन से वापस फेर देंगे। वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। तो यानी आप अगर चाहें भी तो उनकी जंग से बच नहीं सकते हैं। वो बहाने-बहाने से आप पर हमला करते रहेंगे, आपको हर तरह से परेशान करेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो इतनी अजीरन कर देंगे कि आप या तो इस्लाम से फिर जाएँ और अगर आप इस्लाम पे बाकी रहेंगे, तो आप उनके साथ जंग में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप तंग आ गए और आपने उनकी बात मान ली और आप यानी मुसलमान वो अपने दीन से फिर गए। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही और जो शख्स अपने दीन से तुम में से फिर गया, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो फिर गया और फयमुत व हुवा काफिरुन और कुफ्र की हालत में ही वो मर गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह, तो उसके दुनियावी और उखरवी सारे अमाल अकारत हो गए, सारे अमाल बेफ़ायदा हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के ना रहे, ज़ाय हो गए। वो इस तरह कि दुनिया के अंदर जो है ईमान पर जो अहकाम लागू होते हैं, जैसे एक शख्स का निकाह जो होता है वो ईमान पर मौकूफ़ होता है। अगर कोई शख्स काफ़िर हो जाए तो उसका उसकी बीवी और इसी तरह बीवी अगर काफ़िर हो जाए तो उसका उसके शौहर के साथ जो निकाह का ताल्लुक़ है वो टूट जाता है। इसी तरीके से मीरास का भी जो सारे अहकाम हैं मीरास के, वो भी लागू नहीं होते हैं, वो भी नाफ़िज़ नहीं होंगे। तो इस तरह दुनियावी अहकाम जो हैं वो दुनियावी अहकाम नहीं लागू होंगे, तो उसके दुनियावी अमाल भी ज़ाय हो गए। और इसी तरीके से जो वो आखिरत है, उसमें भी उसके सारे अमाल जो हैं, वो सवाब के लायक नहीं रह जाएँगे। यानी वो बेकार हो जाएँगे, उन पर कुछ सवाब नहीं मिलेगा, तो आखिरत में भी उसके अमाल दायगा हो जाएँगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग जो हैं, वो जहन्नमी हैं और इसमें हमेशा हमेश रहेंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मोमिन है, जिनसे इस महीने में गलती हो गई और उन्होंने एक कत्ल का इर्तिकाब कर दिया, तो उनको गुनाह तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। क्योंकि कितालुन फ़ीही कबीर कि जानबूझकर किताल करना जो है वो बड़ा गुनाह है। बिना जाने-बूझे करने से कोई इंसान को कोई गुनाह मिलने वाला नहीं है। लेकिन क्या जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद किया है, जो अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जंग लड़ी है, उसका सवाब मिलेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जिहाद किया, तो यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। तो इनको अल्लाह की रहमत नसीब होगी। वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहमत करने वाला है। यानी अल्लाह ताला इनकी जो इज्तिहादी गलती है, जो इनसे गलती हो गई है, जो जानबूझकर नहीं हुई है, वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और अल्लाह ताला रहम भी फरमाएँगे और इनको आखिरत में सवाब भी मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, आयत का जो ये दूसरा हुक्म है वो ये है कि जुआ और शराब का क्या हुक्म है? और सवाल शुरू होता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर लोग आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। अब यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है कि जुआ और शराब जो है वो इस्लाम में हराम है और इसको मना कर दिया गया है। लेकिन जब इस्लाम की इब्तिदा थी तो इन चीज़ों
کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ بطور جائز کے اس وقت رائج تھا۔ تو لوگ اس پر جو چاہتے تھے شراب پیتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر شراب کا رواج تھا، اور جوا کھیلنے کا بھی رواج تھا۔ تو شراب کا جو حکم آیا وہ تدریجی طور پہ آیا، شروع میں اس کی ہلکی پھلکی اس پہ تاکید کی گئی، پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ جو شراب ہے اس کے اندر برائی جو ہے وہ زیادہ ہے اور نفع جو ہے وہ کم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کو حرام کر دیا۔ وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے جو تیر ہیں وہ سب کے سب رجس ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور من عمل الشیطان، اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے، یعنی سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، اس سے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پہ بیان فرمایا کہ شراب اور جوا جو ہے اس میں برائیاں بھی ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، لیکن آگے فرمایا کہ ان کی برائیاں جو ہیں وہ ان کے فوائد سے کافی زیادہ ہیں۔ تو اب جو لوگ اس وقت اس بات کو سمجھ گئے تو ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور برائیوں سے وہ بچ گئے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں بعد میں جب حرمت کا حکم آ گیا تو ان لوگوں نے اس چیز کو ترک کیا۔ تو یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا کہ جب کوئی ایسی چیز آئے جہاں پر آپ کو نفع بھی ہو اور فائدہ بھی ہو، تو فائدے کو حاصل کرنے کے لیے نفع کو حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف ہے، جو مضرت ہے، اس کو مت حاصل کرو۔ تو یعنی جب ایسی چیز ہو جس کے اندر دونوں احتمال ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ایک سوال اور آیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہاں پیچھے بھی آ گیا تھا یہ سوال کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے، کیونکہ جب صدقہ کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس وقت صحابہ نے جب اتنے ثواب کا تذکرہ سنا کہ صدقہ دینے سے بہت زیادہ ثواب ہے، تو بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے جا کر کے اپنا سارا مال جو تھا وہ صدقے میں دے دیا، اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی خود محتاج ہو جاتا ہے، اور اپنی جو آل اولاد ہے اس کو بھی تکلیف میں شامل کر لیتا ہے، اس پہ تکلیف کو خود دعوت دیتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ جب تم کو خرچ کرنا ہو تو اس چیز کو خرچ کرو، قُلِ الْعَفْوَ، اس چیز کو خرچ کرو جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو، یعنی آپ کی اولاد، آپ کی فیملی کی جو ضرورت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، اس سے جو زائد ہو اس کو خرچ کرنا، یہ آپ کے اوپر، آپ کی مرضی پر ہے کہ اس میں سے آپ کیا خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو محتاج مت بناؤ، اس کے بعد جو کچھ بچ جائے آپ کی ضرورت کے بعد اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں، یعنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں بھی سوچو، یعنی مال جو ہے وہ آپ کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو دنیا کے بارے میں بھی سوچئے، اور زیادہ مال جو ہے وہ آپ کی دنیا کے کسی کام میں اگر آئے تو آئے، لیکن اگر اس زیادہ مال کو آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو وہ آپ کے آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو اسی طرح آپ کو غور و فکر کر کے، دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر ایک سوال اس کے آگے ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا،
کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو غلط طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی وعید تھی، اور اس زمانے میں جب صحابہ اور مسلمانوں نے اس حکم کو سنا، اس وعید کو سنا، اس عذاب کے بارے میں سنا، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کے گھر میں یتیم ہوتے تھے، وہ لوگ یتیموں کے کھانے کو الگ پکاتے تھے۔ یعنی یتیموں کے جو مال سے، ان کے کھانے سے جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ الگ پکاتے تھے، یعنی گھر کا کھانا الگ پکتا تھا اور یتیم کا کھانا الگ پکتا تھا۔ اب یتیم جو ہے وہ بچہ ہے، اس نے اگر کھانا نہیں کھایا تو وہ کھانا بچ جاتا تھا، سڑ جاتا تھا، پھینکنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح سے یتیم کا ہی مال ضائع ہو رہا تھا اور یتیم کا ہی کھانا جو تھا وہ پھینکا جا رہا تھا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یتیموں کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کے لیے مصلحت سے کام لینا یہ بہتر ہے۔ یعنی آپ بطور مصلحت کے اگر ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ہی پکائیں، اور آپ چونکہ اچھی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا مال آپ اگر استعمال کر لیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے سے ملا جلا لو، یعنی ان کا مال بھی جو کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے آپ استعمال کر لیں، اور تو فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ یتیم جو ہے وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ یعنی جس طرح بھائی لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے بھائی ہی ہیں، تو اس لیے آپ اگر ملا لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اصلاح ہونا چاہیے، اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ مصلحت کے نظریے سے جو بھی آپ ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ان کے مال کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے وہ بہتر ہوگا۔ اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون سا شخص مصلحت کے لیے کر رہا ہے اور کون سا شخص غلط طریقے سے، گناہ کے طریقے سے اس کے مال کو ہڑپ رہا ہے، کھا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مصیبت میں، مشقت میں ڈال دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کہتا کہ تم یتیموں کے مال کو ایک دم الگ کر کے رکھنا تم پہ فرض ہے، تم یتیموں کو مال کو اپنے ساتھ ایک دم بالکل نہیں ملا سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا تو تم کو کرنا ہی پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کی رخصت دی، اس بات کی اجازت دی کہ تم ان تمام مشقتوں سے بچ جاؤ اور اپنے دل میں صحیح نیت سے ان چیزوں کو کرو۔ اور اس کے بعد جو پانچواں حکم ہے وہ نکاح کا ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ جو مؤمن مرد ہیں وہ لوگ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ یعنی جو مشرک عورتیں ہیں وہ اگرچہ تمہیں اچھی لگتی ہوں، لیکن ان سے آپ نکاح کرنے کی اجازت آپ کو دی نہیں گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، کہ جو مومن باندی ہے، جو کہ غلام ہے، وہ مشرک جو کہ آزاد ہے اس عورت سے کافی بہتر ہے، وہاں کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، تو ایمان کا ہونا ایک شخص کو بہتر بناتا ہے۔ تو مشرک اور چاہے ولو عجبتکم، اگرچہ وہ تم کو اچھی لگ رہی ہو، لیکن تم اس سے نکاح کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تم کو اچھے لگے، یعنی اگرچہ وہ پیسے والے ہوں، جاہ والے ہوں، رسوخ والے ہوں، اثر والے ہوں، لیکن ان کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، کہ جو مومن غلام ہے وہ کسی بھی مشرک سے ہر حالت میں بہتر ہے۔
اور उसकी वजह अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि ऐसा क्यों है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो निकाह होता है, एक क़ुरबत का मामला होता है, एक फैमिली का मामला होता है, और इसका जो चूँकि मियाँ-बीवी साथ-साथ रहते हैं, तो इन एक-दूसरे पर उनका असर पड़ता है। और उसका तरीक़ा उसकी वजह यही है कि जब कोई मुशरिक आपके घर में आ जाएगा, वो आपको कुफ़्र की तरफ लेकर जाएगा। और जब आपको कुफ़्र की तरफ ले जाना ऐसा ही है, जैसा कि वो शख़्स आपको जहन्नम की तरफ दावत दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका यदऊना इलन नार, वो लोग तुमको जहन्नम की तरफ दावत देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो तुमको जन्नत और बख़्शिश की तरफ तुमको बुलाता है। यानी अल्लाह ताला की अगर बात मान करके इन चीज़ों से बच जाओगे, तो तुम जन्नत में जाओगे और तुम्हारी गुनाह को माफ़ कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी आयतों को लोगों के लिए खोल कर बयान करते हैं ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। तो ये मुख्तसर में हुक्म बयान हो गया है। हम तर्जुमा देख लेते हैं। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीह कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। यसअलूनका, वो लोग आपसे पूछते हैं। सअल यसअलु से है। यसअलून, वो लोग पूछते हैं, काफ से मतलब आप। यसअलूनका, वो लोग आपसे पूछते हैं, अनिश शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने के बारे में। यानी ये मुशरिक अगर पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या आप हुर्मत की पासदारी नहीं करते हैं। यानी बतौर वो एतराज के पूछ रहे हैं। और अगर मुसलमान पूछ रहे हैं तो वो इसके अंदर क़ितालिन फ़ी, इसके अंदर जंग के की जो गुनाह है उसके बारे में पूछ रहे हैं। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ी, लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में जंग के बारे में सवाल करते हैं। अब दोनों का जवाब दिया जा रहा है। कुल, आप कह दीजिए, क़ितालुन फ़ीहि कबीर, इसमें जंग बड़ा गुनाह है, इसमें क़त्ल व गारत करना बड़ा गुनाह है। यानी जो शख्स इसमें जानबूझकर क़त्ल व गारत करे, ये बड़ा गुनाह है। अब ये जानबूझ का जो मतलब है वो क़िताल में ही है, फ़ीहि में भी है, कि जो शख्स इसमें, यानी उसको पता हो कि ये महीना जो है वो हुर्मत वाला है, और फिर भी वो उसके अंदर क़िताल करे, जंग करे, तो ये बड़ा गुनाह है। लेकिन ये तो बयान फरमा दिया गया मुसलमानों के लिए कि तुमने अगर गलती से कोई काम कर दिया है तो इसमें आपको गुनाह नहीं मिलने वाला है। जो लोग इसमें जानबूझकर गुनाह करेंगे, जानबूझकर कत्ल गारत करेंगे, उनके लिए बड़ा गुनाह है। और आगे मुशरिकीन का चूंकि एतराज था कि क्या आप लोग जो मुसलमान हैं, मुसलमान लोग हुर्मत और हिल्लत की बात करते हैं, हराम और हलाल की बातें करते हैं, लेकिन जो हुर्मत वाला महीना है उसकी हुर्मत को आप कायम नहीं रख पाते हैं। तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और अल्लाह का इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह, और मस्जिद हराम के पास रहने वाले लोगों को वहां से निकालना अकबर इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इन तमाम चीजों को चूंकि का इर्तिकाब करते हो, तो तुम ज्यादा बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो, और तुम्हारा ये हक नहीं बनता है कि तुम आकर एतराज करो। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना जो है वो कत्ल से ज्यादा बड़ा है। यानी ये तमाम चीजें जो है वो फितना है, ये फितना है। ये चीजें फितना जो होता है वो, ये एक दूसरे से ये चीजें बढ़ती हैं। तो ये चूंकि फितना जो होता है वो चीजों को बढ़ाता है, कत्ल को बढ़ा देता है, तो ये कत्ल से बड़ा होता है। वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, और फितना जो है वो कत्ल से बड़ा है। और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि ये कत्ल व गारत जो है इससे तुम बचने वाले नहीं हो, क्योंकि ये लोग तुमसे जहां भी पाएंगे तुमसे कत्ल गारत करते रहेंगे, तुमसे जंग करते ही रहेंगे। वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, और ये तुमसे जंग करते ही रहेंगे। वला यज़ालून युकातिलूनकुम,
اور یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر وہ قابو پا جائیں تو تم کو تمہارے دین سے لوٹا دیں، حتیٰ یردوکم، یہاں تک کہ وہ تم کو لوٹا دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر قابو پا جائیں۔ تو اس جنگ سے آپ بچنے والے نہیں ہیں، تو آپ جب تک مسلمان ہیں آپ ان کے ساتھ جنگ میں رہنے ہی والے ہیں، یہ آپ کے پیچھے پڑنے ہی والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام سے پھر جائے، یعنی جنگ میں رہیں گے آپ، اسلام میں رہیں گے، یہ آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، اور اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور دین سے پھر گئے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا، مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو شخص تم میں سے پھر گیا، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تو مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہی لوگ ہیں جن کی اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اکارت ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے غلطی سے حرمت والے مہینے میں قتال کر لیا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو انہیں گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے چونکہ اللہ کے راستے میں جا کر کے اتنی محنت کی، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی نہایت بخشنے والا، نہایت معاف کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اب دوسرا جو ہے سوال جوئے اور شراب کے بارے میں ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جو میسر ہے وہ جوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، میسر کا جو عربی میں مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم۔ یہ چونکہ خاص طرح کا ایک جوا کھیلتے تھے، وہ جوا جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک اونٹنی کو ذبح کرتے تھے اور اس کے حصے پر وہ جوا کھیلتے تھے، تو کچھ لوگوں کو حصہ ملتا تھا اور کچھ لوگ اس حصے کے ملنے سے محروم ہو جاتے تھے، تو جن لوگوں کو وہ حصہ نہیں ملتا تھا، جو محروم رہ جاتے تھے، انہی لوگوں کو اس اونٹنی کی پوری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور وہ اس گوشت کو صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اس چیز کو وہ میسر کھیلتے تھے، اور بطور سخاوت کے ظاہر کرنے کے، بطور اپنی بڑائی کے لیے یہ چیزیں کرتے تھے۔ تو میسر جو ہے وہ ایک خاص طرح کا جوا تھا، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ہر طرح کا جوا ہے۔ جوا وہ ہوتا ہے جس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا دونوں کا جو ہے وہ احتمال ہو، وہ اس طرح جیسے کہ یا تو آپ کو کچھ ملے یا تو آپ کو بالکل ہی کچھ نہ ملے، اس طرح کا اگر آپ کو احتمال ہو تو وہ جوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو لاٹری کھیلتے ہیں، لاٹری وغیرہ جو اب تو بند ہو گئی، تو لاٹری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیسے کی کچھ پیسے کی لاٹری خریدی، اور اس لاٹری سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پیسہ ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل ہی محروم رہ جائیں، آپ کو بالکل بھی کچھ پیسہ نہ ملے، صرف آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، تو یہ جوا ہے۔ اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جوئے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل فیہما اسم کبیر، کی کہہ دیجئے ان میں بڑا گناہ ہے، یعنی اس میں بڑا نقصان ہے، بڑی برائی ہے۔ اسم کے سے مراد یہاں پر برائی بھی ہے، کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی برائیوں کو پیدا کرتی ہیں، یعنی شراب جب آدمی پیتا ہے اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، اور جب جس شخص کی عقل جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، وہ شخص طرح طرح کی برائیاں کرتا ہے، وہ کسی کو گالی دے سکتا ہے، کسی کے ساتھ وائلنس میں شامل ہو سکتا ہے، گھر والوں کے ساتھ وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے،
तो ये तरह-तरह की गुनाह में मुलविस हो सकता है, और ये मतलब जब वो हर अक्ल से बाहर है, वो होश में नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से जो जुआ है, वो उसमें फ़ायदा तो होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उसमें बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं है, वो आपके माल का मुकम्मल तरीके से ज़ाय करना है। तो जो जुआ है और जो शराब है, इन सब में बड़ा गुनाह है और बड़ी बुराइयाँ हैं, व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए बड़े फ़ायदे भी हैं। तो फ़ायदे का भी रुख है और बुराई का भी रुख है। लेकिन व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि इन दोनों की जो बुराई है, वो इनके नफ़ा से बड़ी है। तो इससे इशारा किया गया कि चूँकि इनकी बुराइयाँ जो हैं, वो इनके नफ़ा से बड़ी हैं, तो इसलिए आपको उन बुराइयों को मलहूज़ रखते हुए इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। और यहीं से एक उसूल भी निकल आया कि जब किसी चीज़ में बुराई का भी एहतिमाल हो और फ़ायदे का भी एहतिमाल हो, यानी आपको फ़ायदा भी हो रहा हो और लेकिन साथ-साथ आप बुराई में भी मुलविस हो रहे हों, तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वयस्अलूनका वयस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। अच्छा, अब सवाल एक अलग मसला आ गया है कि लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें? और इसका बता दिया गया कि सहाबा ने जब सदका की फजीलत को सुना, तो बहुत से सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने तमाम माल को सदका कर दिया था। तो यहाँ पे सवाल उसी बात को बताया जा रहा है कि वो आपसे जब पूछते हैं क्या खर्च करें, तो कह दीजिए कुलिल अफ़्वा, कि अफ़्व को खर्च करो, यानी वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो, वो अफ़्व है, उसको खर्च करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद दुनिया वल आखिरह। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतों को खोल-खोल कर बयान करता है, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में फ़िक्र करो, गौर करो। यानी इस बात में गौर करो कि तुम्हारे आखिरत के लिए क्या बेहतर है, तुम्हारी दुनिया की चीज़ें क्या तुम्हारे लिए बेहतर है, उन दोनों चीज़ों में तुम गौर व फ़िक्र करो। अब ये चौथी बात है, वयसअलूनका अनिल यतामा, और लोग आपसे सवाल करते हैं यतीमों के बारे में, यानी वो जो यतीमों के बारे में बयान किया गया कि जो लोग यतीमों का माल गलत तरीके से खाते हैं, वो अपने पेटों में आग को भर रहे हैं। तो इसकी वजह से सहाबा बड़ी मशक्कत में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए थे, और तो उसके बारे में सवाल लोगों ने किया, तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि कुल, कह दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैर, उनके लिए इस्लाह बेहतर है। यानी अगर उनकी मसलहत के लिए अगर तुम कुछ करते हो तो वो बेहतर है। तो उनके उनके लिए मसलहत का रवैया बेहतर है। मसलहत को अपनाना उनके लिए बेहतर है। व इन तुखालितूहुम, और अगर तुम उनको अपने साथ घुला मिला लो, यानी अगर उनकी मसलहत का ख्याल रखते हुए तुम उनकी चीज़ों को, उनके माल को अपने साथ मिला करके उनके खाने-पीने का इंतज़ाम करो, ताकि चीज़ें ज़ाय ना हो जाए, तो फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। यानी जिस तरह भाई एक-दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, खाते-पीते हैं, तो वो भी तुम्हारे भाई हैं, तो तुम उनके चीज़ों को अपनी चीज़ों के साथ मिला करके बतौर इस्लाह के, बतौर मसलहत के ये काम करो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसका फ़ैसला अल्लाह ताला फ़रमाएँगे, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह। अल्लाह ताला मुस्लिह को, यानी इस्लाह करने वाले को और फ़साद करने वाले को जानता है। अल्लाह मुफ़सिद को जानता है मुस्लिह से अलग करके। यानी अल्लाह को पता है कि कौन मुस्लिह है और कौन फ़साद वाला है। व वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो लअनतकुम, तो तुमको मशक्कत में डाल देता। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये कह सकता था कि तुम इन चीज़ों को अलग-अलग करके रखो, उनकी एक-एक पाई को अलग कर दो, उनके एक-एक खाने की चीज़ों को अलग करके उनको दो। एक लुक़मा तुम उसमें से नहीं ले सकते, थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए तब भी तुमको गुनाह मिलेगा, तो अल्लाह ताला चाहता तो ऐसा कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हिकमत वाला है, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला कादिर है, कर सकता था, लेकिन हकीम भी है, हिकमत वाला है, और उसने तुमको अपनी हिकमत के तौर पर
تم کو ان چیزوں کی رخصت دی، ان چیزوں کی اجازت دی۔ اب جو پانچواں مسئلہ ہے اس رکوع کا آخری، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، ایمان لانے تک ان سے نکاح آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یؤمنہ کہا گیا، یعنی ایمان کی جو نسبت ہے وہ ان مشرک عورتوں کی طرف کی گئی، یعنی وہ خود ایمان لے آئیں تبھی آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مؤمن بادی، مومن غلام عورت جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرک عورت تم کو خوب اچھی لگ رہی ہو، تم کو اچھی لگ رہی ہو کہ وہ خوبصورت عورت ہو، مال اس کے پاس ہو تو تمہیں اچھی لگ رہی ہو، لیکن وہ مشرک عورت سے بہتر غلام بادی ہی ہے جو مومن ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو جب تک وہ ایمان نہ لائے تم ان کے ساتھ اپنی عورتوں کا نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو اچھا لگے، یعنی مال کے حساب سے، خوبصورتی کے حساب سے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اور اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ نکاح کا جو رشتہ ہے، جو شادی کا رشتہ ہے، وہ بہت قربت کا اور بہت ہی قریبی معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہوگا کہ جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، وہ تم کو شرک اور کفر کی طرف بلائے گا، اور اس کے نتیجے میں تم جہنم میں جاؤ گے، تو گویا اس سے نکاح کرنا جہنم کی طرف دعوت دینا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مغفرت یعنی تمہیں بخشنے کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانو تو بخشے جاؤ گے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔